العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه اللہ. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. جس کا جتنا ضبط ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. قابل عظمت اور قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ خواتین کی مجلس ہے اور اصلاح خواتین کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس بامراد بامقصد محفل میں ایک بات خاص طور سے مجھے عرض کرنی ہے. بات تو بہت اہم ہے، آپ سنیں گی تو آپ بھی یہی کہیں گی. اب ذرا دل تھام کے سنیے. گھروں اور خاندانوں کو، رشتوں اور ناتوں کو، کنبہ اور پریوار کو جوڑنے یا توڑنے میں ہم خواتین کا کردار کلیدی ہے. وہ ہمارا اس اتحاد و اختلاف میں بڑا دخل ہے. ہم چاہیں تو رشتوں کی ان کڑیوں کو جوڑ کر ایک مضبوط خاندانی زنجیر بنا دے، اور جب چاہیں اس کا ایک ایک حلقہ اور کڑیاں بکھیر کر رکھ دے. آئیے اس ٹوٹ پھوٹ کی بنیادی وجہ تلاش کرتے ہیں. رشتوں کے ٹوٹنے اور خاندانوں کے بکھرنے کی بنیادی وجہ ہمارا تکبر، گھمنڈ اور رعونت، ایگو اور اہنکار بنتا ہے. ہمارے اندر درگزر، نظر انداز، تحمل اور برداشت، بردباری اور چشم پوشی نہیں ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کو بہت سمجھایا، سکھلایا، ڈرایا، فہمائش اور سرزنش کی اور سخت ہدایات جاری کی. یہاں میں بطور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذکر کرتی ہوں، جس سے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کا اندازہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا احساس ہو جائے گا، اور معاشرہ کی تشکیل و تنظیم، اتحاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں کا اندازہ ہو جائے گا. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث. کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بہن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی قطع تعلق رکھے، بول چال بند رکھے، سلام دعا ترک کر دے، رخ پھیر لے، منہ پھلا لے. یہ سب اس ممانعت میں داخل ہے. ایک اور ہدایت اور تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کے بارے میں تمہیں قسم کھا کے اور حلف اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 3 نکاتی فارمولے کو اپنا لیا جائے تو سالوں سال کوئی جھگڑا، لڑائی، اختلاف اور ہاتھ ٹانگ خاندانوں میں نہ ہو. میرا یقین ہے کہ اگر اس ہدایت کو مان لیا جائے تو رشتے ٹوٹ نہیں سکتے، خاندان تقسیم نہیں ہو سکتے. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سل ما قطع. تم اس سے ناطے رشتے جوڑنے کی کوشش کرو جس نے ناطے توڑ لیے ہوں، جس نے رابطے ختم کر لیے ہوں. واعف عما ظلمک. اور اس کو معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اور اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو. یہ سب کچھ کرنا ناممکن نہیں ہے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ سارے کام کر کے دکھلا گئے ہیں. محترم خواتین، تمام خواتین کی یہ خواہش اور آرزو رہتی ہے کہ میرا قدر سماج میں سب سے اونچا رہے، میرا نام معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ لیا جائے، چاروں طرف میری تعریف و ستائش ہو.
اور ہر محفل میں میری تناخوانی ہو۔ خدائے برتر کی قسم، اگر کوئی عورت یہ تینوں کام کر لے، اتنا حوصلہ اور بردباری پیدا کر لے، حضور کی ان ہدایات کو اپنا لے، تو اس کے بلند کردار، اس کے اعلیٰ سقف کے چرچے فرش سے عرش کی بلندیوں تک ہوں گے۔ مگر ہمارا موجودہ حال یہ ہے کہ ایک کی چار کہنے کو بہادری سمجھتے ہیں، کھڑی کھڑی سنانے اور منہ نوچنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ ہم بھری محفل میں کسی کی بے عزتی کرنے کو جرأت مندی سمجھتے ہیں، خدا کی قسم، یہ بہادری نہیں، بزدلی ہے، یہ کمال نہیں، زوال ہے، یہ ہنر نہیں، عیب ہے، یہ جرأت نہیں، گیدڑ بھکتی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لیس الشدید بالسرعہ، میری امت کی بہادر عورت وہ نہیں ہے جو دیگر خواتین کو پچھاڑ دے یا پٹک دے۔ میری امت میں بہادر عورت وہ کہلائے گی، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اور اپنے ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے کے وقت اپنے اوپر اور اپنے حواس پر اور اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھے۔ محترم خواتین، ہم لوگ سمجھتے ہیں مہنگے کپڑے، قیمتی زیورات، آراستہ چہرے، بڑی بڑی باتیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف و توصیف، کوٹھی، بنگلہ، لگژری گاڑیاں، نوکر چاکر، عزت اور وقار کی گارنٹی اور علامت و ضمانت ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ بربادی اور ذلت کا سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا ضابطہ بتلا دیا کہ جو بندی خود کو بلند و بالا سمجھتی ہے، جو خود کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، جھوٹی شان لگاتی ہے اور خود کو برتر ثابت کرنے کی جھوٹی کوششیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو ذلیل و رسوا، حقیر و کمتر، خواہ درماندہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ کا ایمان بھی ہے اس بات پر کہ عزت اور ذلت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں جو دعا سکھلائی ہے اس کے الفاظ ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ آپ ہی ہے، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا ضابطہ بتلا دیا کہ جو بندی خود کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا، وَمَن تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اور بندی اپنے آپ کو کمتر، معمولی، بے مایہ، چھوٹا اور نیچا سمجھتی ہے، ہم اس کے سر کو اونچا اور قد کو بہت بلند کر دیتے ہیں، اس کو باعزت، پروقار اور شہریاب کر دیتے ہیں۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ، تقسیم اعزاز کا یہ ایک ایسا مستحکم نظام ہے جن کی مثالوں سے قرآن و حدیث کے اوراق بھرے پڑے ہیں اور خود ہمارے سامنے بھی سینکڑوں مثال موجود ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے بھی ہیں کہ معمولی لوگ عرش پر اور نامور فرش پر آ جاتے ہیں۔ محترم خواتین، آئیے عزت و ذلت کی خدا بندی نظام کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ شیطان جو فرشتوں کا استاد اور معلم تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے تکبر، تعلی دکھلائی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ملعون، رسوا، ذلیل اور راندائے دربار کر دیا، جبکہ شیطان اپنی برتری، عظمت اور بلندی کے دلائل پیش کرتا رہا کہ میں آگ سے
اور آدم مٹی سے پیدا ہے، اللہ نے اس کی ایک نہیں سنی، کار پھٹکار اور ملامت کے ساتھ خار کر کے بھگا دیا۔ اسی طرح الوہیت اور ربوبیت کے دعوے دار غرور و تمکنت کے خمار میں مبتلا اور رعایا کا پالنہار ہونے کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو شاہانہ سطوت اور اقتدار و حکومت کے باوجود اپنے نہتے خلیل کے مقابل نیست و نابود کر کے اور اپنے متواضع ابراہیم کی عظمتوں کا ڈنکا بجوا دیا۔ نمرود کو خاک آلود اور ابراہیم کو سرخرو فرما دیا، اور اس طرح تواضع اور تکبر کے نتائج کو انسانیت کے سامنے آویزاں کر دیا۔ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے زردار، مالدار، دولت مند قارون کو اس کے غرور، رعونت، نخوت اور دولت کی نشہ کی وجہ سے زمین دوز کر کے پیوند خاک کر دیا، اور یوں غرور اپنے انجام کو پہنچا۔ تاریخ عالم کے مغرور ترین ڈکٹیٹر، ظلم و بربریت کی علامت اور انا ربکم الاعلی کے دعوے دار فرعون کے مقابل خاک پر سجدہ کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کو سربلند کر کے غرور اور تواضع کا فرق سمجھا دیا۔ جنگ بدر کے میدان میں 313 تواضع سے لبریز بندوں کے مقابل غرور و گھمنڈ، اسلحہ اور اہن میں ڈوبے ہوئے 1000 زور آوروں کو خاک میں ملا کر تکبر اور تواضع کو الگ الگ کر دیا۔ 3000 پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خوف خدا سے معمور اپنے بندے کو 10,000 غرق اہن ویل ٹرینڈ مسلح فوجیوں کے مقابل غزوہ خندق میں ایک سرد ہوا کے جھونکے کے ذریعے فتح سے ہمکنار فرما کر تقوی اور تکبر کے بیچ خطی فاصل کھینچ دیا۔ پیبند زدہ کپڑے پہنے ہوئے، پراگندہ سرغبار آلود جسم والے یاران پیمبر کو آدھی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے کیسر و کسریٰ پر فتح دلا کر ثابت کر دیا کہ غرور میں بھرے ہوئے سر ہم جھکا کر رہتے ہیں، اور تواضع سے جھکے ہوئے سروں کے مقدر میں ہم نے بلندیاں لکھ دی ہیں۔ مٹھی بھر صحابہ کو پورے عالم میں اعزاز اور فتح سے نواز کر ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت کے فیصلے میں کرتا ہوں، سربلندی اور رسوائی میرے حکم سے مقدر بنتی ہے، غریبوں کو باعزت اور سرفرازوں کو ذلت سے دوچار میں کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں نہتوں کو فتح، مسلح افواج کو خاک و خون میں تڑپا دیتا ہوں۔ بے شک یہ میرے مطلق العنان پالنہار کا نرالا انداز جہاں بانی اور طاقتور طرز حکمرانی ہے۔ اسی لیے پروپیگنڈے اور زبردستی معزز بننے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ سے ہی عزت اور اسباب عزت مانگے، اللہ سے ہی رسوائی اور ذلت سے پناہ مانگے، اسی کو عزت سمجھے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تعریف کرنے والیوں، جھوٹے قصیدے پڑھنے والیوں، زیور، کپڑوں اور آپ کی عیش و عشرت کی تعریف کرنے والیوں، پروپیگنڈوں کے ذریعے عزت والی بننے کی کوشش مت، بس یہ یاد رکھیے جو خود کو جھکائے گا اور تواضع خاک کی ساری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سربلند و سرفراز فرمائیں گے، اور جو خود سے اونچا بننے کی کوشش کرے گا اس کو ذلیل خوار کر کے رہیں گے۔ محترم خواتین، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دعا کا انداز بیان کر کے بات ختم کر دوں گی، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کلمات یہ ہیں: اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور معمولی بنا دیجئے، اور دوسروں کی نظروں میں بڑا اور عظیم بنا دیجئے۔ یہ دعا بتلا رہی ہے کہ جب تک کوئی شخص خود کو اپنی نظروں میں چھوٹا محسوس نہیں کرتا، وہ دوسروں کی
वो दूसरों की निगाह में बड़ा नहीं हो सकता। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी दस्तूर के मुताबिक मांगी है। मुहतरम ख़वातीन, अल्लाह ताला के कानून और दस्तूर को फिर अच्छी तरह समझ लीजिए। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ताला के कानून और दस्तूर को फिर अच्छी तरह समझ लीजिए। वो कमज़ोर पर और तवाज़ु इख्तियार करने वालों पर अपनी इनायत और नवाज़िशात ज़्यादा फरमाते हैं। जो खुद को छोटा बनाकर पेश करता है उस पर खुसूसी करम और इनाम फरमाते हैं। उसको अपना कुर्ब और मारिफत इनायत फरमाते हैं। उसका जिक्र खैर लोगों की ज़ुबान पर जारी फरमा देते हैं। खलाइक की ज़ुबानों पर उसकी तारीफ़ व तौसीफ़, सपास व मनक़बत और मदह व सना जारी कर देते हैं। उसको लोगों की तवज्जुहात का मरकज़ बना देते हैं। इसकी हकीकत को इस तरह समझ लीजिए। असल में बात यह है कि अल्लाह ने हमको अब्दियत के लिए पैदा किया है। अब्दियत नाम है तवाज़ु का, फरोतनी का, मोहताजी का, बेबसी का, घुटने टेकने का और नाक रगड़ने का। तो फिर अल्लाह ताला इंसान के अंदर किब्र व तअल्ली, गुरूर व निख़बत, ईगो और अहंकार को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो इंसान के मकसद तख्लीक के खिलाफ है। आइए अहद करें कि गहरे समंदर की तरह पुरवकार और फलों से लदे दरख्तों की तरह सर झुका कर रहेंगे। मकसद तख्लीक को फौत नहीं होने देंगे। तवाज़ु के साथ रहेंगे और इस तरह बुलंदियों का सफ़र तय करेंगे। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।